بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کی عرش سے بھی وزنی کلمہ جس کے پڑھتے ہی دوزخ حرام ہو جاتی ہے، دن میں 7 بار یہ لازمی پڑھیں۔ ناظرین، ہمارا آج کا وظیفہ کلمہ طیبہ پڑھنے کا ایک ایسا عمل ہے جسے پڑھتے ہی دوزخ کی آگ حرام ہو جاتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ عرش کا سب سے وزنی کلمہ ہے۔ جو شخص اس کو خلوص نیت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ تعالیٰ اس پر دوزخ کی آگ حرام فرما دے گا اور اسے جنت میں محلات عطا فرمائے گا۔ کلمہ طیبہ پڑھنے سے انسان دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے ایمان کی دولت میسر آ جاتی ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث مبارکہ میں ہے، آپ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفید کپڑا اوڑھے سو رہے تھے۔ میں دوبارہ حاضر ہوا، اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سو رہے تھے۔ بس میں تیسری بار حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیدار ہو چکے تھے۔ میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھ گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے، اسی عقیدے پر اس کا خاتمہ ہو جائے تو وہ جنت میں جائے گا۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہتر بات جو میں نے اور مجھ سے پہلے والے نبیوں نے کہی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود برحق نہیں ہے اور نہ اللہ کا کوئی اور شریک ہے، اسی کی بادشاہت ہے، ساری بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اس حدیث کو امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ لا الہ الا اللہ کی اساس پر اللہ تعالیٰ نے جنت کو مزین و آراستہ کیا ہے، جہنم کو بھڑکایا ہے اور نیکی و بدی کا بازار لگایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی حضرت نوح علیہ السلام جب حالت نزاع میں تھے، اس وقت آپ نے اپنے بیٹے سے کہا، میں تمہیں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کا حکم دیتا ہوں، کیونکہ 7 آسمان اور 7 زمینیں اگر ایک پلڑے میں رکھ دی جائے اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو کلمہ توحید کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، اور اگر 7 آسمان اور 7 زمینیں ایک پیچیدہ معمہ ہوتے تو کلمہ توحید اس کا حل ضرور پیش کر دے گا۔ محترم ناظرین، دنیا کی ہر شے فانی ہے، مال و دولت، شہرت و طاقت، دنیا کے تاج و تخت سب مٹ جاتے ہیں، لیکن ایک ایسا لفظ ہے، ایک ایسا جملہ ہے جو اللہ کے عرش سے بھی وزنی ہے، وہ کلمہ جس کے بولنے والے کے لیے دوزخ حرام ہو جاتی ہے اور جس کے سچے معنی کو دل میں اتارنے والا انسان اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ وہ کلمہ ہے لا الہ الا اللہ۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے ذریعے زمین و آسمان کا نظام قائم ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس پر ہر نبی کی دعوت کھڑی ہے، اور یہی وہ کلمہ ہے جو قیامت کے دن نبی کا پروانہ بنے گا۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے لا الہ الا اللہ کہا وہ جنت میں داخل ہوگا، لیکن نجات صرف زبان سے ادا کرنے میں نہیں بلکہ اس کے معنی کو دل میں بٹھانے، اس پر ایمان لانے اور عمل کرنے میں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن ایک شخص کے تمام اعمال میزان میں رکھے جائیں گے اور اس کے گناہ اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ ہلاک ہونے کے قریب ہوگا۔ پھر ایک پرچی نکالی جائے گی جس پر لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ۔ وہ پرچی ترازو کے ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور تمام گناہ دوسرے پلڑے میں۔ پرچی والا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا کہ دوسرے تمام پلڑے ہلکے پڑ جائیں گے۔ یہی وہ کلمہ ہے جو عرش سے بھی وزنی ہے، کیونکہ اس میں اللہ کی وحدانیت، اس کی بادشاہت، اس کی الوہیت اور بندگی کا اقرار ہے۔ اللہ کے نزدیک اس کلمے کی قدر اس قدر عظیم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر زمین و آسمان کی سب چیزیں ایک پلڑے میں رکھی جائیں اور لا الہ الا اللہ دوسرے پلڑے میں تولا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا بھاری ہوگا۔ یہ وہ کلمہ ہے جس کے لیے اللہ نے کائنات بنائی، یہی وہ کلمہ ہے جس کے لیے انبیاء بھیجے گئے، اور یہی وہ کلمہ ہے جس پر انسان کی زندگی، موت اور آخرت کا دار و مدار ہے۔ لا الہ الا اللہ ایمان کا پہلا دروازہ ہے۔ جو اس دروازے میں داخل ہو گیا وہ اللہ کے گھر میں داخل ہوا، جو اس سے منہ موڑ گیا وہ اندھیروں میں بھٹک گیا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، جان لو اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، یہ محض اللہ نہیں، یہ دل کے یقین اور عمل کی گواہی کا نام ہے۔ جب زبان سے یہ کہا جاتا ہے
تو دل میں ایک اعلان گونجتا ہے، میں نے ہر جھوٹے خدا کو رد کر دیا، میں نے ہر بندگی کو ٹھکرا دیا، میں نے صرف ایک اللہ کو اپنا معبود مان لیا۔ دنیا میں جتنے نبی ہیں ان سب کی دعوت کا خلاصہ یہی ایک کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا، اے میری قوم، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کو بتایا، میں نے اپنا رخ اس ذات کی طرف کیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو جب کوہ طور پر رب نے بلایا تو سب سے پہلا حکم یہی دیا، یقیناً میں ہی اللہ ہوں، میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کا آغاز بھی اس کلمے سے ہوا۔ آپ نے صفا پہاڑی پر کھڑے ہو کر فرمایا، اے لوگو، کہہ دو لا الہ الا اللہ، تم فلاح پاؤ گے۔ یہی وہ کلمہ ہے جس نے بتوں کے تاج توڑے، ظلم کے ایوان ہلائے اور غلاموں کو بادشاہوں سے بلند مقام دیا۔ ناظرین، آج کی دنیا اضطراب، خوف اور بے چینی میں ڈوبی ہوئی ہے۔ ہر شخص کسی نہ کسی دکھ میں مبتلا ہے، لیکن جو دل اللہ کے ذکر سے آباد ہو اس میں کوئی اندھیرا باقی نہیں رہتا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، اور سب سے اعلیٰ ذکر یہی ہے، لا الہ الا اللہ۔ جب کوئی بندہ صبح شام دل سے یہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کے دل پر اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں، فرشتے اس کے گرد سایہ فگن ہو جاتے ہیں اور شیطان اس سے میلوں دور بھاگتا ہے۔ حدیث میں آیا کہ جو شخص دن میں 7 بار لا الہ الا اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزانہ 100 بار لا الہ الا اللہ کہے اس کے لیے دوزخ حرام کر دی جاتی ہے اور قیامت کے دن وہ نجات پانے والوں میں ہوگا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص دن میں کم از کم 7 بار یہ کلمہ دل کی حاضری کے ساتھ پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے رحمت کے ساتھ دروازے کھول دیتا ہے۔ یہ 7 بار پڑھنا گویا 7 آسمانوں سے اللہ کی رحمت اتارنے کے مترادف ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ لمحہ یاد کیجئے جب کفار مکہ ان کے جسم کو تپتی ریت پر کھینچ رہے تھے، ان کے سینے پر پتھر رکھے جا رہے تھے، لیکن ان کی زبان سے صرف یہ ایک صدا بلند ہو رہی تھی، احد احد، ایک ہی اللہ ہے، ایک ہی اللہ ہے۔ یہی لا الہ الا اللہ کی گونج تھی جس نے ظلم کے فرعونوں کو ہلا دیا اور غلام کو ایمان کے تاج سے سجا دیا۔ ایک اور روایت میں آتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو 950 سال تک یہی دعوت دی، کہہ دو لا الہ الا اللہ، نجات پاؤ گے، لیکن قوم نے انکار کیا تو طوفان آیا۔ یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ جو لا الہ الا اللہ سے منہ موڑتا ہے وہ دنیا و آخرت دونوں میں خسارہ اٹھاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ سب سے کامیاب ہے جو زندگی بھر اس کلمے کو یاد رکھے اور موت کے وقت یہی اس کے ہونٹوں پر ہو۔ علماء کرام فرماتے ہیں، اگر بندہ زندگی بھر دل سے لا الہ الا اللہ پڑھتا رہا تو موت کے وقت ملک الموت اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ دنیا کے مصروفیات حالات میں انسان بھول جاتا ہے کہ اس کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے ایمان کو تازہ کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اپنا ایمان کیسے تازہ کریں؟ فرمایا، کثرت سے لا الہ الا اللہ کہا کرو، یعنی جو بندہ دن میں کئی مرتبہ یہ کلمہ دہراتا ہے اس کا ایمان نیا ہو جاتا ہے اور اس کے دل میں اللہ کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اپنے بندے سے فرماتا ہے، اے میرے بندے، اگر تو آسمان تک گناہ لے آئے پھر لا الہ الا اللہ کہہ دے تو میں تیرے سارے گناہ معاف کر دوں گا۔ یہ کلمہ بخشش کا سمندر ہے، یہ بندے اور رب کے درمیان محبت کا دروازہ ہے، یہ وہ الفاظ ہے جو گناہوں کے پہاڑوں کو مٹا دیتا ہے۔ جب بندہ اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو فرشتے اس کے لیے آسمانوں تک نور کی لکیر کھینچ دیتے ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ کلمہ اتنا عظیم ہے کہ اگر تمام آسمان و زمین، پہاڑوں، سمندروں اور فرشتے اور جنات ایک طرف رکھے جائیں اور دوسری طرف لا الہ الا اللہ رکھا جائے تو یہ کلمہ سب پر غالب آ جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے میں نے سوال کیا، یا رسول اللہ، قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کا سب سے زیادہ مستحق کون ہوگا؟ کس کی قسمت میں یہ نعمت ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں جانتا تھا کہ تجھ سے پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں تجھے حدیث سننے کی کتنی حرص ہے۔
آپ سن لیں، سب سے زیادہ میری شفاعت کا نصیب ہونا اس شخص کے لیے ہوگا جس نے اپنے دل سے یا اپنے جی کے خلوص سے لا الہ الا اللہ کہا ہوگا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سواری پر سوار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ انہوں نے عرض کیا، حاضر ہوں یا رسول اللہ۔ 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معاذ کو پکارا، پھر فرمایا، جو کوئی سچے دل سے یہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے رسول ہیں، تو اللہ اس کو دوزخ پر حرام کر دے گا۔ معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ کر دوں، وہ خوش ہو جائے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایسا کرے گا تو ان کا بھروسہ ہو جائے گا۔ اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرتے وقت گنہگار ہونے کے ڈر سے یہ لوگوں سے بیان کر دیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اس حال میں فوت ہو جائے کہ اسے اس بات کا یقین ہو کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، تو وہ جنت میں جائے گا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے پاس خواب میں ایک آنے والا فرشتہ میرے مالک کے پاس سے آیا۔ اس نے بیان کیا، یا مجھ کو خبر دی کہ میری امت میں سے کوئی اس حال میں مر جائے کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرتا ہو تو وہ بہشت میں جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ زنا کرے خواہ وہ چوری کرے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایمان کے 70 سے کچھ اوپر شعبے ہیں۔ سب سے افضل شعبہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کا اقرار۔ سب سے کمزور شعبہ راستے سے ہڈی کوئی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، اور حیا ایمان کا ایک حصہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے سوار تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے لڑکے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ کے حقوق کی حفاظت کرو تو اللہ تعالیٰ کو اپنے سامنے پاؤ گے، اور جب تم سوال کا ارادہ کرو تو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو، اور تم نے مدد طلب کرنی ہو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو، اور یقین کرو کہ بالفرض تمام مخلوق اگر تمہیں کچھ فائدہ پہنچانے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں صرف اسی قدر ہی فائدہ پہنچا سکتی ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے، اور اگر تمام مخلوق تمہیں کچھ تکلیف دینے کے لیے جمع ہو جائے تو تمہیں صرف اسی قدر تکلیف دے سکتی ہے جس قدر اللہ تعالیٰ نے تمہارے بارے میں لکھ دی ہے۔ قلم اٹھا دیے گئے ہیں، احکامات تحریر ہونے سے رک گئے ہیں، اور صحیفوں کی سیاہی خشک ہو چکی ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے رب کی جانب سے میرے پاس فرشتہ آیا، اس نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 باتوں میں سے ایک بات چن لینے کا اختیار دیا، یا تو میری آدھی امت جنت میں داخل ہو جائے، یا پوری امت کے لیے شفاعت کا حق مجھے حاصل ہو جائے۔ پس میں نے شفاعت کو پسند کیا، اور شفاعت ان لوگوں کے لیے ہے جو اس حال میں فوت ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو شریک نہ ٹھہراتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ دل کے اخلاص کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو اس کلمہ کے لیے یقین طور پر آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، یہاں تک کہ یہ کلمہ سیدھا عرش تک پہنچتا ہے، یعنی فوراً قبول ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ کلمہ کہنے والا کبیرہ گناہوں سے بچتا ہو۔ محترم ناظرین، آپ دن میں کسی بھی وقت یہ کلمہ پڑھ سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے کلمہ طیبہ 7 مرتبہ پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ 7 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ استغفر اللہ العظیم پڑھنا ہے، اور 11 مرتبہ آپ نے یہ آیت پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور آخر میں پھر آپ نے دوبارہ درود پاک پڑھنا ہے،
جو شروع میں پڑھا تھا۔ ناظرین، دنیا کی مصروفیات میں، غم و دکھ میں اپنے رب کو مت بھولو۔ دن میں کم از کم 7 بار دل کی گہرائیوں سے یہ کلمہ پڑھو۔ لا الہ الا اللہ، اس کلمے کے پڑھنے سے دل کے زنگ اتر جاتے ہیں، گناہوں کے بوجھ ہلکے ہو جاتے ہیں، رزق میں برکت آتی ہے اور قبر میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ جو بندہ اس کلمے کو اپنا ساتھی بنا لے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی محبت، اپنی بخشش اور اپنی جنت سے نوازتا ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ایک ایسا نورانی اور بابرکت جملہ ہے جس کی طاقت زمین و آسمان سے بھی زیادہ عظیم ہے۔ یہ وہ کلمہ ہے جس پر ایمان لانے سے انسان کی زندگی بدل جاتی ہے، اندھیروں میں روشنی پیدا ہوتی ہے اور دل کو سکون و اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یہی کلمہ ایمان کی بنیاد، جنت کی کنجی اور کامیابی کا پہلا زینہ ہے۔ اس کلمے میں وہ طاقت ہے جو گناہوں کو مٹا دیتی ہے، دلوں کو پاک کر دیتی ہے اور انسان کو اللہ کے قریب لے آتی ہے۔ جو زبان سے اس کلمے کا ورد کرتے ہیں وہ زبان اللہ کے ذکر سے منور ہو جاتی ہے، اور جو دل اسے سچائی سے مان لیتا ہے وہ دل دنیا اور آخرت کی کامیابیوں کا حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ ہم سب کو لا الہ الا اللہ کی حقیقت سمجھنے، اس پر ثابت قدم رہنے اور اسی کلمے پر جان دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ ناظرین، آپ سے گزارش ہے کہ اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 نام میں سے کوئی ایک نام لکھ کر کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔